بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک مخصوص مزاج دیا ہے، اور وہ مزاج جانور کے پاس نہیں، جن کے پاس نہیں، اور فرشتے کے پاس نہیں. جو انسان کو مزاج دیا ہے، جو انسان کو طبیعت دی ہے، جو انسان کے اندر اللہ پاک نے بھر دیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے، جانور کے پاس وہ چیز نہیں ہے، فرشتے کے پاس بھی نہیں ہے. جنتی مخلوق ہے فرشتہ، اس کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے. اور عجیب بات اور بتاؤں، وہ چیز جو ہے کائنات میں کسی اور مخلوقات کے پاس نہیں ہے. جو انسان کو اللہ نے مزاج دیا، وہ کیا مزاج دیا؟ وہ مزاج یہ دیا ہے کہ انسان جو ہے کسی شکل میں انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا. اسے کسی کی محبت کی ضرورت ہے. کسی شکل میں اکیلا نہیں رہ سکتا. اسے کوئی محبوب چاہیے، محب چاہیے، اسے کوئی ساتھی چاہیے زندگی کا. اللہ جل شانہ کیا اس چیز پہ قادر نہیں تھا کہ جس طرح بارش برسا دے، انسان بھی ایسے برس پڑے؟ اللہ قطرہ برساتا زمین کے اندر سے. کسی کو بیٹا چاہیے تھا، کسی کو بیٹی چاہیے تھا، اللہ پاک قادر تھا اس پہ. طاقتور جو ہوا، کریم جو ہوا، اس کے لیے کون سی دیر ہے؟ نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے اس بچے کو اللہ جل شانہ نے اس بچے کو ماں کی محبت عطا کی، ماں کا پیٹ کا انس عطا کیا، اور ماں کے پیٹ کی محبت اور انس اور ماں کے پیٹ کی صحبت عطا کی اس بچے کو. آپ حیران ہوں گے. اور بچہ اس کے اندر رہا اور تقریباً 9 مہینے رہا. پھر 9 مہینے آنے کے بعد وہ بچہ تنہا نہیں رہ سکتا، کیونکہ تنہا رہنا اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے تنہائی اصل میں انسان کے مزاج میں بنائی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ حکومتیں بعض وقت کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو اسے قید تنہائی دے دیتی ہیں. ادب کی جو قید ہوتی ہے، مہذب قید یہ ہے کہ اسے قید تنہائی دے دو. میں نہرو کی آپ بیتی میں پڑھ رہا تھا، کہنے لگا کہ میں قید تنہائی میں تھا. بعض وقت اتنا گم سم بیٹھا رہتا تھا کہ گلہریاں جو ہیں میرے اوپر چڑھ جاتی ہیں. وہ کہتی تھی شاید یہ کوئی مردہ زمین ہے یا درخت کا تنا ہے، اور پرندے میرے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے. قید تنہائی نے مجھے اتنا گم سم کر دیا تھا. انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ سدا جو ہے وہ فارغ نہیں رہے گا، اکیلا نہیں رہے گا. اسے کوئی ساتھی چاہیے، ہمراز چاہیے، ہمدم چاہیے. اس کا دکھ درد سننے والا چاہیے. بچہ رو کے اپنا دکھ درد سناتا ہے. بچہ روتا ہے تو دکھ درد سناتا ہے اپنا. پھر ماں اسے سینے سے لگاتی ہے، اسے تسلیاں دیتی ہے. جب اسے تسلیاں دیتی ہے، اس کے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں. یہ بچے کے مزاج میں اللہ جل شانہ نے ڈال دی ہے. اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر بھی اسے کے ساتھی چاہیے. پھر ماں اس کا ساتھی بن جاتی ہے، پھر استاد اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اس کا معلم ساتھی بن جاتا ہے. پھر اس کو اللہ پاک بیوی کی شکل میں ساتھی عطا کرتا ہے. اور یہ زندگی کا شوہر ہے تو مرد، عورت کی شکل میں، مرد ہے تو جو بیوی کی شکل میں اللہ پاک ساتھی عطا کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو محبت کے لیے بھی کچھ چیز چاہیے، اسے ٹارگٹ چاہیے محبت کے لیے. اس کے دل کے اندر محبت ہے. پھر یہ یا تو محبت کتوں سے کرے گا، یا ریچھوں سے کرے گا، یا مرغوں سے کرے گا، یا تیتروں سے کرے گا، یا پٹیروں سے کرے گا، یا پرانے سکوں سے کرے گا، پرانی ماچسوں سے کرے گا، پرانے کرنسی سے کرے گا، پرانی تصویروں سے کرے گا.
کسی چیز سے محبت کرنی ہے اس کی محبت کا کوئی ٹارگٹ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری محبت کا ٹارگٹ ٹاولز ہیں، تولیے ہیں، مجھے بس تولیے سے محبت ہے کہ بہترین تولیہ ہو، خوبصورت تولیہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے مجھے اینک کی جو فریم ہوتی ہے اس سے محبت ہے کہ اینک کی فریم خوبصورت ہو، مجھے اس سے محبت ہے. کسی کو لباس سے محبت ہے، کسی کو جوتے سے محبت ہے، کسی کو گھر کے اندر پھول ہیں اس سے محبت ہے، گھر کے اندر جو ہے سینریز ہیں اس سے محبت ہے. کوئی کہتا ہے مجھے آبشار سے محبت ہے، پانی سے محبت ہے. ہر کس کی محبت. معلوم ہوا اندر ایک خانہ ہے، ہمارے دل کے اندر ایک خانہ ہے جسے کوئی محبت کا سلسلہ چاہیے. یا اسے آپ دے دیں یا خود تلاش کر لے گا، یا اسے آپ دے دیں یا خود تلاش کر لے گا. اسے چاہیے کوئی چیز، اندر کوئی چیز چاہیے جو چیز اس کی محبت میں اس کا ساتھی بنے. پھر وہ تنہائیوں میں اس کے لیے سوچتا ہے، اپنے محبوب کے لیے تنہائیوں میں سوچتا، تنہائیوں میں پھر خیالوں میں اس کو لے کے بیٹھتا ہے. خیالو کفی عینی و ذکرو کفی فمی، تیرا خیال تو ہر وقت میری آنکھوں میں ہوتا ہے اور میں ہی تیرے یاد میں ہر وقت سرگردان رہتا ہوں. اب وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں رہتا ہے، اس کے گمانوں میں رہتا ہے وہ چیز. اب اسلام کا ایک عجیب نظام ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کے ایک عجیب ہمارے ساتھ ایک تبدیلی دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. وہ یہ دی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دے دیا، آپ کو ایک نمونہ بنا دیا، ساری کائنات کے لیے مثال بنا دیا، اور یہ دے دیا کہ محبت کے لائق ایک چیز ہے، وہ ہے حضور کی ذات عالیہ. اسی سے محبت کرنی ہے، حضور سے عشق کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے، حضور کو ٹوٹ کے چاہنا ہے. آج میں آپ کو ربیع الاول کا مفہوم بتا رہا ہوں، عید میلاد النبی کا مفہوم بتا رہا ہوں. عید میلاد النبی کیسے منانا چاہیے، ربیع الاول کی محبتیں، ربیع الاول کی برکتیں، ربیع الاول میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کی خوشیاں کیسے ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت محبوب ہے، مقبول ہے اور جائز ہے، وہ ہے صرف آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. ایک بات بتاؤ، ماں کہہ دے چھلانگ لگا لے چھت سے، لگائے گا خودکشی ہو جائے گی. باپ کہے گا خودکشی ہو جائے گی. استاد کہے گا خودکشی ہو جائے گی. اگر حضور فرما دیں شہادت ہو جائے گی. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ چھت لگا دے، چھت سے چھلانگ لگا دے، اور یہ لگا دے اگر، تو کیا ہوگی؟ شہادت ہوگی. کیوں؟ اس شہادت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہستی ایسی ہے جس کا حکم شریعت ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شریعت ہے، آپ کا خیال شریعت ہے، آپ کا خواب شریعت ہے، آپ کا غم شریعت ہے، آپ کا دکھ شریعت ہے، آپ کا غصہ شریعت ہے، آپ کی مسکراہٹ شریعت ہے، آپ کی نرمی شریعت ہے، آپ کی سختی شریعت ہے، آپ کی خلوتیں شریعت ہے، آپ کی جلوتیں شریعت ہے، آپ کی شادی شریعت ہے، آپ کی اولاد جس طرح کس طرح، یہ سارا نظام جو بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سوچا، چاہا، فرمایا، وہ سب شریعت ہے. تو اتنی بڑی ہستی کو اگر اپنی محبت میں لے آئیں، اپنے پیار میں لے آئیں، بڑے بڑے روگوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی تکلیفوں سے، سچی بات ہے ہم بچ جائیں گے اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آ جائے. اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کیوں کیا، سوچتا ہوں تیرے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کیوں فرمایا؟ میرے آپ کے لیے، سارے عالم کے لیے. یاد رکھیے گا، یہ خون جو ہے نا، یہ خون یا آنسو کی شکل میں یا کسی کی محبت کے سوز کی شکل میں یہ خون بہے گا یا جلے گا. خون جلے گا یا بہے گا، ورنہ پھر یہ سڑکوں اور بازاروں میں بہے گا. اور جو سڑکوں اور بازاروں میں بہنے والا خون ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو شریعت میں نا
شریعت میں یہ احتجاج کرنا، یہ ٹائر جلانا، یہ سڑکوں پہ نکلنا، یہ مجھے کہیں نہیں ملا آج تک۔ چلو صحابہ کرام نے لکڑیاں جلائی ہو، ٹائر تو تھے نہیں، جھاڑیاں اکٹھی کر کے جلا دیا ہو، شور کر دیا ہو، راستے بند کر دی ہو، کسی کو توڑ پھوڑ کر دی ہو۔ اللہ کے قانون میں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کے قانون میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور انقلاب، ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں، انقلاب قلب کے معنی ہے دل۔ قلب اگر کاف 2 نقطے والا ہو اس کے معنی دل، اور کاف کینچی والا ہو اس کے معنی کتے کے ہیں۔ تو دل کے بدلنے کا نام انقلاب ہے۔ دل کی دنیا بدل جائے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ یہ دل کی دنیا جب بدل جائے گی، اسی کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب کوئی انسانوں اور شکلوں کے بدلنے کا نام نہیں ہے، چہروں کے بدلنے کا نام انقلاب نہیں ہے۔ دل کی دنیا جب بدل جائے گی، انقلاب آ گیا پھر۔ اور شریعت کا نفاذ جو ہے نا، بے پیاروں، ملکوں پہ نہیں ہوتا، شہروں میں نہیں ہوتا، شریعت کا نفاذ دلوں پہ ہوتا ہے۔ یہ دلوں پہ نفاذ ہوتا ہے اس کا، وہ پہلے مجھے اپنے اوپر کرنا پڑے گا۔ یہ سارا سبق میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، محبت کا سبق، یہ پیار کا سبق۔ ایک عورت آئی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ، آپ کی تربت مبارک پہ جانا چاہتی ہوں۔ اما نے حجرہ مبارک کا جو ہے دروازہ کھول دیا، وہ آپ کے فراق میں رو رہی تھی اور آپ کی محبت میں رو رہی تھی، عربی کے اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہیں روتے روتے اس کی جان نکل گئی، روتے روتے اس کی جان نکل گئی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، اگر سینے میں ہے مرے گا ہو جہاں، لیکن مدینے میں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور صحابہ کرام جب پکارتے تھے نا، جب پکارتے تھے اور لفظ فرماتے تھے یا رسول اللہ فدا آپ کے اوپر، یا رسول اللہ آپ پہ میری ماں باپ قربان ہوں، یہ جواب دیتے تھے۔ عشق کا عالم یہ تھا کہ صرف یہ نہیں فرماتے تھے جی نہیں فرماتے تھے، جی کے ساتھ فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حکم فرمائیں، آپ کیا فرماتے ہیں، حکم فرمائیں۔ 2 میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ کچھ پریشانی تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک اور کلی کی ایک برتن میں، اور پھر ان سے فرمایا کہ اس کو پی لو اور اس کے سینے پہ چھینٹے بھی مارو۔ انہوں نے پی لیے، اس کو سینے پہ چھینٹے بھی مارے۔ پردے کے پیچھے حضرت ام سلمہ ام المومنین، ہماری آپ کی اماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ بیٹھی تھی، فرماتی تھی آواز آئی پردے کے پیچھے سے، اپنی ماں کے لیے بھی یہ پانی کچھ بچا لینا۔ ہاں، مدینہ طیبہ میں جس کو بخار ہوتا تھا، یہ عشق مصطفیٰ ہے، جس کو بخار ہوتا تھا، جس پہ نظر بد ہوتی تھی۔ حضور سرور کونین، صحابہ کرام فرماتے ہیں سرور کونین وسلم کے بال مبارک تھے جو چاندی کی نلی میں حضرت ام سلمہ نے رکھے تھے، جس کو بھی تکلیف ہوتی تھی ان بال مبارک سے جو ہے وہ چاندی کی نلی سے پانی کو نکالتے تھے اور وہ پانی دیتے تھے، نظر بد بھی ختم ہو جاتی تھی، بخار بھی ختم ہو جاتا تھا۔ جب محبت بڑھتی ہے، جب عقیدت بڑھتی ہے، اور جب اندر کی طلب اور تڑپ بڑھتی ہے، پھر یہ چیزیں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، پھر عشق یہاں آ جاتا ہے، عشق یہاں آ جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے پرانی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جب عشق آتا ہے پھر محبوب کی ہر چیز سنبھال کے رکھی جاتی ہے، پھر محبوب کی ہر چیز کی قدردانی ہوتی ہے، پھر محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، پھر محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اداؤں سے پھر محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ وہاں سفر میں جا رہے تھے تو اگلے صحابی اونٹ پہ جا رہے تھے، وہ ایک جگہ اونٹ پہ بیٹھے تھے لیکن اونٹ پہ سر جھکا کے گزرے، اچھے خاصے سر جھکا کے گزرے۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ آپ سر جھکا کے کیوں گزرے، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سر کے لگتی تھی۔ فرمایا میں ایک دفعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اونٹ پہ گزرے تھے، اور اونٹ پہ گزرتے ہوئے اوپر ایک درخت تھا، اس کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی تھی، آپ نے سر مبارک یہاں سے جھکایا تھا،
میری عشق کی غیرت گوارا نہیں کرتی آقا کے سر مبارک یہاں جھکے اور میرا سر یہاں سیدھا رہے. نہیں، میرا بھی سر یہاں سے جھک کے ہی جائے گا، میرا بھی سر یہاں سے جھک کے جائے گا. احد میں جب آپ کے خود جو ہے آپ کے جسم مبارک میں گڑ گیا تو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے لوہے کی وہ کڑیاں پکڑ کے کھینچی، ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر وہ کڑی نکل آئی، دوسری کھینچی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا، وہ کڑی نکل آئی، اور جب کڑی نکل آئی تو آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہاں سے رسا، اس نے ہونٹوں سے وہ خون مبارک چوس لیا. تو میرے آقا سے نے فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے جسم کے اندر میرا خون ہوگا، جسم کے اندر کے خون میں میرا خون مل گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتے. یہ ہے ربیع الاول، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے آقا کی ایک ایک ادا کے ساتھ زندگی کے دن رات بدلتے چلے جائیں. یہ ہے عشق مصطفیٰ. ربیع الاول کا مہینہ ایک پیغام دیتا ہے اللہ والو. میں نے پچھلے ربیع الاول میں بھی ایک بات عرض کی تھی آپ آنے والے حضرات سے، اس میں بھی ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج وہی ایک پیغام آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں. آقا کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا عشق کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑھتا چلا گیا. درود کا کتنا اہتمام ہوا، درود کا کتنا اہتمام ہوا، جو قرآن میرے آقا کے سینہ اطہر پہ اترا، جو قرآن میرے آقا کے سینہ اطہر پہ اترا، جو قرآن، اس قرآن سے ہماری محبت کتنی بڑھ گئی. اس قرآن کو دیکھنے سے کتنا سکون ملتا ہے. اگر قرآن کو دیکھنے سے سکون مل رہا تو پھر مجھے آقا سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، پھر میں عاشق رسول ہوں. اگر قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر میرے عشق میں کچھ کمی ہے، فرق ہے. میں اپنے بارے میں سوچوں کہ یاد رکھیے گا یہ عشق ہی کام آئے گا قبر میں بھی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، چہرہ اطہر. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے نبی ایسے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بغیر کہیں گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں ایسے پیارے نبی ملے ہیں، ایسے محبوب نبی ملے ہیں، ان کے بغیر کہیں گزارا ہی نہیں. سچی بات ہے، کہیں گزارا نہیں. اور ایسی محبت والے نبی ملے ہیں، اگر ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، ساری دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. کیونکہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو امت لائے وہ امت مسلمان سلامتی سے، اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے، اور آپ کی اماں کا نام آمنہ امن سے. آپ کی جو دائیا تھی آپ کی ڈلیوری کے وقت اس کا نام شفا تھا، شفا راحت سکون سے. اور آپ کی جو دائیا تھی حضرت حلیمہ حلم سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو جو نظر آئیں گی، یہ سارا کا سارا اسلام، سکون، راحت، امن، خیر، برکت، رواداری، یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے. اور یہ اس وقت آئے گا جب سچی محبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اترتی چلی جائے گی. حضور ایک مائی آئی، اس نے جا کے نا اپنے ہاتھ سے ایک لنگی بنا کے لائی. بڑی محنت کی، اس نے بہت محنت کی، بڑی نفیس، بڑی قیمتی لنگی بنا کے لائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں لائی ہوں. حضور نے پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور وہ باندھ لی. کچھ ہی دن کے بعد ایک صحابی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جب آپ نے قبول فرمایا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لنگی مجھے عطا فرما دے. اس کریم کے منہ میں نہ تو تھی نہیں ہے. تو کچھ صحابہ کہنے لگے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کا بندہ تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اتنا کپڑے ہوتے نہیں، اتنا لباس ہوتا نہیں. وہ ان کے پاس لباس ہے، اس دن مائی دے گئی تھی، آپ نے اسے باندھی ہوئی ہے لنگی کو، تو مانگ رہا ہے. وہ خاموش رہا. حضور گھر تشریف لے گئے، لنگی بدل کے اس کو لنگی لا کے دے دی، اس کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور عجیب بات کہی. کہنے لگی بات تو مجھے بھی خبر تھی، لیکن کیا کروں،
میں نے وصیت کرنی ہے کہ اسی لنگی میں مجھے کفن دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی منت کی، باوجود خلیفہ ہونے کے، سختی نہیں کی، منت کی کہ تیرے پاس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کملی ہے، وہ کملی تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، یہ چیز ایسی نہیں ہے کسی کو ہدیہ کرنے والی، یہ تو میرے آقا کی چادر مبارک ہے، جسے وردا جو تھی وہ آپ کی، وہ آپ اوڑھتے تھے، وہ تو وہ ہے۔ اس نے کہا دے دے۔ منت کرتے کرتے 22 یا 23 ہزار درہم آخر اس نے کہا میں لوں گا، انہوں نے کہا دوں گا۔ 22 اور 23 ہزار درہم، وہ 23 ہزار درہم اس شخص کو دیے اور وہ چادر مبارک لی اور فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا، یہی آخرت کا سامان ہے۔ بس میری آخرت کا سامان یہی ہے کہ میری نسبتیں اس چادر کے ساتھ ہوں جسے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پتھر لگا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ محبت ہے۔ اس معیار پہ ہم نے آنا ہے، مسلمان ہیں۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا کیا بنے گا قبر میں؟ تیرا قبر میں کیا بنے گا جب نکیرین تیرے پاس آئیں گے، منکر نکیر، ہیبت ناک شکل کے اندر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سینے کا ہاتھ لگا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا، یہ سینہ اپنے دل کی طرف کر کے یہ میرے ساتھ ہوگا؟ تو سرور کونین نے فرمایا ہاں عمر یہ تیرے ساتھ ہوگا۔ تو میں یا پھر مجھے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس سینے کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہائے ہائے، یہ ربیع الاول ہے، یہ میلاد النبی ہے کہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں، عشق جو ہے ظاہر اور باطن میں بڑھتا چلا جائے، اندر کے جذبے اور ولولے بڑھتے چلے جائیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمانے لگے ایک دفعہ مجھے ایسے وجدان میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے مجھ سے طارق جس رات میں آقا کی زیارت نہ ہو اس دن میرا سارا دن پریشان گزرتا ہے اور بدحال گزرتا ہے، تھکا تھکا جسم ہوتا ہے۔ جس رات میں زیارت ہو جائے اس رات میں میرا ہر دن وہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے ہی نہیں۔ اور فرمانے لگے کہ کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کے عجیب واقعات ہیں، خدمت، آپ کے لیے جان دے دینا، آپ کے لیے مر مٹنا۔ جب احد کا واقعہ ہوا نا اور صحابہ شہید ہو گئے تو مدینہ میں کوہرام مچا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک مائی دوڑی، کہنے لگا ہائے 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 میرے نبی کا کیا بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو حضرات مدینہ منورہ گئے ہیں اب تو احد مدینہ میں شامل ہو گیا۔ تو ابھی اسی سفر میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا میں خصوصی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تربت پہ جانا چاہتا ہوں سلام عرض کرنے کے لیے۔ وہ پھر مغرب کے وقت مجھے لے گیا، رش نہیں ہوتا مغرب کے وقت۔ میں بہت ساری دیر وہاں کھڑا رہا، سوچتا رہا، پڑھ کے ان کی خدمت میں ہدیہ کرتا رہا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پہ میرے آقا بڑے روئے تھے۔ ہائے ہائے 32-33 سال کی عمر میں تو جوان شہید ہوئے تھے، وہ میرے حضور بڑے روئے تھے۔ میں باتیں کرتا رہا، میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچا دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کیا لگتے تھے؟ چچا زاد۔ ہائے ہائے بہت روئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سارے کے ساری انہوں نے اپنی جوانی جو تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دی تھی۔ تو احد میں جب یہ معاملہ ہوا نا
70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. تو ایک مائی دوڑی اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ راستے میں کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگے اچھا لیکن آقا کا کیا ہوا؟ آگے ایک بندہ آیا, اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اچھا میرے کملی والے کا کیا بنا؟ کسی نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا. اس نے کہا اچھا حضور کا کیا بنا؟ آگے قافلہ آیا, انہوں نے کہا وہ سامنے جو بندوں کا گروہ کھڑا ہے نا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں جب تک میری آنکھیں دیکھ نہیں لیں گی مجھے یقین نہیں آئے گا. ہائے یہ عشق تھا, یہ محبت تھی. اور بعض روایات میں آتا ہے وہ مئی بوڑھی گئی اور اس بوڑھی بیچاری دوڑتی دوڑتی مدینہ سے احد پہنچی اور احد کے پہاڑ کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں موجود تھے اور آپ کے جسم اندر پہ جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. اس کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا, اس کا تو خاوند بھی شہید ہو گیا تھا, اس کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا, اس کا تو گھر بچا نہیں تھا, لیکن کہنے لگے نہیں آپ اگر زندہ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. یہ محبت اور یہ پیار. ایک مائی کہنے لگی کہ ایک صحابی کہنے لگے میری خالہ مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی, میں بیمار تھا, پریشان تھا, آپ نے دعا فرمائی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی میں نے پیا اور میں ٹھیک ہو گیا. 3 پانی ایسی ہیں جن میں شفا ہے, یاد رکھیے گا. ایک زمزم کا پانی, ایک بارش کا پانی, ایک وضو کا بچا ہوا پانی. آج کل تو لوٹے نہیں ہیں, بیسن ہیں, نلکے ہیں, ٹوٹی ہیں مسجدوں میں. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ آخر میں جو ہے جب پانی آپ پئیں, پانی وضو کریں تو آخر میں چھوٹے یا بڑے 3 گھونٹ وہاں سے پی لیں. یہ وضو کا بچا ہوا پانی میں شامل ہو جائے گا, شمار ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ جس نیت سے وضو کا بچا ہوا پانی پیئیں گے آپ کا مسئلہ اسی نیت سے اللہ حل کر دے گا, جس بیماری کی نیت سے پیئیں گے. ایک دفعہ میں عبقری کی تحریریں, قارئین کی تحریریں آتی ہیں, میں تحریریں چھانٹ رہا تھا تو تحریریں آتی ہیں تو میں اس کو نشان لگا کے دیتا ہوں رسالے میں چھپنے کے لیے. تو اس میں ایک قاری نے لکھا کہ 8 یا 10 دنوں کے اندر جوڑوں کا درد جتنا پرانا ہو وہ ختم ہو جائے گا, کہ ہر وضو کے بعد 3 گھونٹ جو ہیں, ہر وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے بچے ہوئے ہر وضو کے بعد پیئے, کہ 8 یا 10 دن کے اندر جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا. وہ تو آدمی کے یقین کی بات ہے, اگر یقین نہ ہو تو پھر 8-10 مہینے ہی لگ سکتے ہیں. اور آپ غصے کے لیے, ٹینشن کے لیے, انگزائٹی کے لیے, سٹریس کے لیے, ذہنی دباؤ کے لیے, گھریلو مسائل کے لیے, جسمانی پریشانیوں کے لیے یہ وضو کا بچا ہوا پانی اکسیر ہے, آخری علاج ہے. کہ جب بھی آپ وضو کریں, جہاں سے وضو کر رہے ہیں وضو کے آخر میں وہاں سے 3 گھونٹ پانی پی لیں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا اور وضو کا بچا ہوا پانی پیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. میرے محترم دوستو, اپنی محبتوں پہ نظر ڈالیں. کیا میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف اتنا بنتا ہے کہ ربیع الاول کے چند دن آپ کی محبت میں اور اس کے بعد پھر ویسے؟ سوچیں تو صحیح. یاد رکھیے گا, مومن کا ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے. مومن کی ہر رات 12 ربیع الاول کی رات ہوتی ہے. مومن کا ہر دن 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے, اگر مومن ہے تو. مومن تو ہر پل, ہر ساتھ, ہر لمحہ, ہر لہجہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے عشق میں, آپ کے وجدان میں, آپ کی محبت, آپ کے عشق اور آپ کے وجدان میں مومن تو ہر پل, ہر سانس, ہر لمحہ دیوانہ ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے. میری جان, میرا مال, میری عزتیں, میری آبروئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہیں. آپ سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں, آپ کی زندگی ہے تو ہماری زندگی ہے, آپ کی آبرو ہے تو ہماری آبرو ہے. ایک صحابی کو کفار نے پکڑ لیا اور کفار نے پکڑ کے کہنے لگے کہ جب آخری اس کو سولی پہ چڑھانے لگے تو کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے سولی پہ چڑھا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟
اوہو، وہاں سولی پہ چڑھتے ہوئے کیا عجیب محبت اور پیار اندر رچ بس گیا تھا. آقا کی خاطر جان سولی پہ چڑھ رہی ہے، جان سولی پہ چڑھ رہی ہے. ہم تو اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم اپنے رواج کی خاطر، ہم اپنے فیشن کی خاطر ہم آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناراض کرتے ہیں، کتنا ناراض کرتے ہیں. اگر تیرا دل چاہتا ہے تڑپ اٹھے، کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا اپنے گھر میں ہوں، ان کے پاؤں مبارک میں ہلکا سا کوئی کانٹا چبھ جائے. کافر حیران ہو گئے کہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، آخری وقت سولی کا وقت ہے اور یہ شخص، اس شخص کے اندر اتنی محبت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق. اور ایک اور واقعے پہ کچھ صحابہ کرام کے لیے ایک ظالم بادشاہ نے تیل کا ایک بہت بڑا کڑھا جو ہے وہ جلایا اور ایک ایک کر کے صحابی کو اس کے اندر ڈال دیا. اب آخری صحابی تھا اور اس کو بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص کو ایسی کہا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری جگہ وہ ہو جائیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ جان ایک اللہ نے دی ہے، ایسی 70 جانیں بھی اگر ہو جائیں تو میرے آقا پہ آنچ نہ آئے اور میں قربان ہوتا چلا جاؤں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جاں قربان مصطفیٰ. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. ہمیشہ جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا اللہ والے، اس کا عشق اندر سے بھی ظاہر ہوتا ہے، باہر سے بھی ظاہر ہوتا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا، جوان سے، میں نے کہا یہ ہاتھ میں دھاگا تو نے رنگ برنگا باندھا ہوا ہے، جیسے پرانے پہلے دور میں نا دلہا کو باندھتے تھے، وہ دھاگے ہوتے تھے دلہا کو باندھتے تھے. پتہ نہیں گانا کہتے تھے کیا کہتے ہیں، ارے یہ کیوں باندھا ہوا تو نے؟ کہنے لگی جی وہ فلاں جو ہے نا وہ اداکار ہے اور وہ فلاں فلاں، اس نے ایسا باندھا ہوا تھا، مجھے اس سے عشق ہے. اور میں نے کبھی تیرا عشق سچا ہے، کہ سچے عشق کی علامت یہ ہے جیسے جس سے عشق ہوتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. میں نے کہا تیرا عشق سچا ہے. بعض اوقات میں ابو جہل کو جو ہے بیٹھ کے کہتا ہوں، ابو جہل تو لاجواب آدمی تھا، اس کی تعریف کرتا ہوں بیٹھ کے. آپ کہیں گے یہ دیوانہ بھی ہے، ابو جہل کی تعریفیں کر رہا ہے. ہاں، کہ تو اپنے کفر میں پکا نکلا، کملی والے کی مخالفت میں پکا نکلا، میں کملی والے کی محبت میں کچا نکلا. تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا پکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون تھا نا، آخری وقت میں جب سمندر دریا میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ اللہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ جو ہے ایمان لایا. تو اللہ پاک نے فرشتے کو فرمایا اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو کہ اب اس کا آخری وقت میں ایمان قبول نہیں. صدیاں اس کی عمر تھی، صدیوں عمر تھی اس کی، فرعون کی صدیوں عمر تھی. صدیوں اس نے اپنے آپ کو رب کہلوایا. ہمارا حلم سامنے آیا، ہماری کریمی سامنے آئی، ہم نے اس کو پکڑا نہیں ہے. اب آخری وقت میں کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ہم اس کو قیامت تک عبرت کا نشانہ بنائیں گے. اب بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ فرعون اور اس کی ممی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور آپ حیران ہوں گے وہ آخری وقت میں بھی آیا. یہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون جو تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا. جب آخری وقت میں صحابی عبداللہ بن مسعود غالباً وہ ان کا سر جدا کرنے کے لیے گئے ہیں، دو بچوں نے بدر میں اس کو گرا دیا. اس کے اندر سانس کی رمق تھی اور یہ سینے پہ چڑھ گئے. کہنے لگے کون؟ کہہ رہے فلاں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کر میرا سر ذرا نیچے سے اتارنا، اپنے نبی محمد سے کہنا میں نے تجھے ابھی تک بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا نیچے سے کیوں؟ کہنے لگا نیچے سے اس لیے کہ سرداروں کے گردنیں لمبی ہوتی ہیں، سرداروں کے سر اونچے ہوتے ہیں. میں باتوں کا سوچتا ہوں کہ ابو جہل تو قیامت تک کے لیے ہمیں کوئی پیغام دے گیا ہے، آخری وقت میں پیغام دے گیا
जिस तरह वो सहाबी आखिरी वक्त में सूली पे चढ़ गए, आका के बारे में बात सुनना गवारा नहीं की कि तेरी जगह वो हो जाए। उन्होंने कहा ना ना, वो घर के अंदर बैठे और वहां कांटा चुभ जाए, मेरी इज्जत और गैरत गवारा नहीं करती। इसी तरह अबू जहल ने भी एक पैगाम दिया है। पैगाम लेने वाला तो हर किसी से पैगाम लेता है, क्या ख्याल है? वो तो कुत्ते से भी वफा का पैगाम ले लेता है। अल्लाह वालों, पैगाम लेने वाला तो कुत्ते से वफा का पैगाम ले लेता है। वो कहता है कुत्ते के अंदर कितनी अजीब वफा है। अबू जहल ने पैगाम दिया कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु की मुखालफत में, आपकी अदावत में और नौज़बिल्लाह आपकी नफरत में मैंने वो कुछ कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। हत्ता के आखिरी वक्त पता है इस्लाम हक है, मैं ना हक पे हूं, मैं कुफ्र पे हूं, इस्लाम हकीकत पे है। आखिरी वक्त में भी उसने कहा ना, मेरा सर जरा नीचे से जुदा करना और अपने नबी अलैहिस्सलाम को ये मेरा पैगाम दे देना कि मैंने आपको अभी तक भी नहीं माना। इसलिए अल्लाह वालों, उस अबू जहल ने तो यहां तक नफरत कर दिखाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग कहीं खुदा न खास्ता अबू जहल के झंडे के नीचे न चले जाएं। हाँ, अल्लाह पाक बचा दे। जिंदगी बड़ी थोड़ी, वक्त बड़ा थोड़ा, लम्हे बड़े थोड़े। ईद मिलादुन नबी तो मोमिन का हर रात उसकी 12 रबीउल अव्वल की रात है, हर दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हर महीना रबीउल अव्वल का महीना है। अगर इश्क है उसके अंदर, मोहब्बत है उसके अंदर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के लिए। कितने लोग मुझे ऐसे बताते हैं, वो कहते हैं जब तक इतने 1000 दरूद ना पढ़े हमें नींद नहीं आती है। इतने 1000 दरूद ना पढ़े हमें नींद नहीं आती। मुझे कई लोगों ने बताया कि आपके अबकरी रिसाले में जो हर माह दरूद पाक आका सरवर को शान अतहर में छपते हैं, कहने लगे हम इतने 1000 पढ़ते हैं, कोई कहने लगे इतने 1000 पढ़ते हैं, कोई कहता है इतने लाख पढ़ते हैं, कोई कहने लगा इतने करोड़ पढ़ते हैं, कोई कहने लगा इतने अरब पढ़ लिए। हाँ, अरबों वाले भी हैं, करोड़ों वाले भी हैं, लाखों वाले भी हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा है, एक दो नहीं ज्यादा है। हमारी जिंदगी मेरे दोस्तों सरवर कौनैन सल्लम की मोहब्बत में कितनी बढ़ती चली गई, कितनी बदलती चली गई, ढलती चली गई। हम सोचे अपनी जिंदगी का बैठ के मवाजना करें, कंपैरिजन करें। हम मवाजना करें, हम भी उस हबीब के उम्मती हैं या नहीं हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे मंज़ल यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, आओ कोई है सिफारिश करने वाला मेरे सामने। अल्लाह की कसम, सारा का सारा आलम, सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम, जितने अल्लाह के पाकीज़ा नबी हैं, वो सारे के सारे कोई सिफारिश नहीं कर सकेंगे। हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रो रहे, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के लिए रो रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए, और हर नबी अलैहिस्सलाम और वह नबी अल्लाह के नबी हजूर सरवर कौनैन सल्लम होंगे जो सजदे में पड़े होंगे और रो रहे होंगे। लेकिन बस फर्क इतना है, बाकियों का रोना अपने लिए होगा, ये रोना उम्मत के लिए होगा। आज उम्मत भूल गई, बड़ी बेवफा निकली। आज उम्मत भूल गई, बड़ी बेवफा निकली। हाय हाय, इससे बड़ा बेवफा को देखा कि जो आखिरी वक्त में और जब आप इस दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत आमना अम्मा फरमाती हैं सरवर कौनैन सल्लम की, मैंने बच्चे का देखा कि होंठ हिल रहे, मैंने बच्चे के साथ कान लगाए तो कह रहे थे उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। क्यों? एक बात बता दूं आपको, ये मेरे आका की शान में बात आती है और बड़ी शान है। एक दफा आका सरवर कौनैन से पूछा, सब आपको नबूवत कब मिली? और मैं उस वक्त अभी आदम का खमीर ही नहीं बना था। हाँ, इसकी दलील देता हूं, इसकी दलील जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई कि वो शजर ममनुआ नहीं खाना, रोते रोते एक दफा अर्श पे नजर पड़ी, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तो हुजूर सरवर कौनैन इस दुनिया में तशरीफ में लाए थे, मान लगे समझ गया कोई ऐसी हस्ती है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ उसका नाम लगा दिया। तो फरमाया कि या अल्लाह इसके वसीले से, आपने फरमाया है तो आपके बेटों से, लेकिन मैं आज इसके वसीले से आदम को फरमाया मैं माफ करता हूं।
تو اللہ والو ربیع الاول کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارا ربیع الاول کچھ مانگتا ہے ہم سے، ربیع الاول کے کچھ تقاضے ہیں، ربیع الاول کے کچھ مطالبے ہیں۔ نہیں اللہ والو، خیال کرو، سوچو ہم ربیع الاول کو کیسے مناتے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تو آہستہ آہستہ ربیع الاول کو کرسمس ڈے کی طرف لے جا رہے ہیں، جو حالات ایسے ہو گئے، اسٹیجیں بن کے میوزک، اسٹیجیں بن کے ڈانس، اور اسٹیجیں بن کے کیا کچھ، میں کیا بتاؤں۔ یہ جتنے کرنے والے ہیں ان سے نفرت نہ کرنا، کیوں؟ کیا پتہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر خلوص ہے، انہیں پتہ ہے ایسا کرنا ہوتا ہے، ہم میں سے کچھ سمجھانے والا نہیں ہے محبت سے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ جو ہے ہاتھ سے نہیں سمجھاتے، اس کو مارے، تھپڑ مارے ان کو، لوگوں کو۔ تو میں نے کبھی کسی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا دینا، داڑھی کو ہاتھ لگا دینا، گھٹنوں کو ہاتھ لگا دینا، پاؤں کو ہاتھ لگا دینا، یہ ہاتھ نہیں ہے کیا ہے؟ یہ کیا خیال ہے؟ اس کی منت کر دینا، اس کے سامنے بچ جانا، وہ بیچارہ غلطی میں ہے، اس کے اندر خلوص ہے، اس کے اندر سچی محبت ہے، اس سچی محبت کا رخ ذرا، جو اس کی سچی محبت ہے وہ اصل میں سچی نہیں ہے، سچی محبت کرو، اصلی اور سچی محبت کی طرف کرا دینا، یہ امتی پناہ ہے، یہ محبت ہے، اس سے محبت بڑھے گی، ورنہ نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ تھوڑی نفرتیں ہیں پہلے جو ہماری وجہ سے اور بڑھ جائیں اللہ والوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری کو سوئی دھاگا بھیجا اور موم بھیجی، تو انہوں نے قاصد سے پوچھا کیوں بھیجا؟ فرمایا سوئی دھاگا اس لیے بھیجا کہ امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کو ذرا سی دیں۔ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اب سیزر کی ضرورت نہیں ہے، کینچی کی ضرورت نہیں ہے، نشتر کی ضرورت نہیں ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ سوئی دھاگے کی ضرورت ہے۔ اس امت کے لیے اب سوئی دھاگے کی ضرورت ہے اللہ والو۔ کہ میں آپ کو ہر درس میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب سوئی دھاگے کی ضرورت ہے۔ اور پوچھا کہ یہ موم آپ نے کیوں بھیجی؟ موم کیوں بھیجی؟ کہنے لگے اپنی ذات کو جلا کے لوگوں کو روشنی دے جاؤ۔ محمد بن قاسم میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جوان جس کی 17 سال میں شادی ہوئی ہے، اور شادی کے چند سال، بعض 2 سال کہتے ہیں، بعض 2 سال کہتے ہیں، تھوڑے چند سال کے بعد وہ شخص کراچی پہنچا، اور کراچی سے اچ شریف سے ملتان، اور ملتان سے دیپال پور اکاڑا کے ساتھ، بس یہاں تک تاریخ ملتی ہے، سن 93 اور سن 95 ہجری تک۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور جا کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم جس کا اصل نام عماد الدین تھا، محمد بن قاسم، اس کا ایک گھر جلا ہے، ایک گھر اجڑا ہے، ایک گھر ویران ہوا ہے۔ مجھے سچ بتاؤ کتنے اس کے بعد محمد نکلے ہیں گھر گھر سے؟ کتنے ایسے تھے جو کالی دیوی کے چرنوں میں تھے اور سومناتھ کے قدموں میں تھے، ان کی جبینیں، وہ جبینیں اللہ کے حضور جھکی ہیں، ایک محمد بن قاسم کی برکت سے ہوا نہیں ہوا؟ تو موم بن جائیں، موم، اور سوئی دھاگا بن جائیں۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خاصہ ہے۔ ایک بدو آیا مسجد نبوی میں اور ٹانگیں پھیلا کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضور بیٹھے ہیں، میرے آقا کی کچہری لگی ہوئی ہے، جانثار بیٹھے ہیں، پروانے بیٹھے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ہستی بیٹھی ہے جن کے ساتھ ہر وقت فرشتے، اور میرا رب کہتا ہے ہر وقت کے صلاۃ و سلام، درود و سلام جن پہ میرا رب بھیجتا ہے اور فرشتے بھیجتے ہیں، اور اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں جس جگہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پہ بیٹھے نا، وہ مٹی ساری کائنات میں 7 زمینوں سے زیادہ قیمتی، 7 آسمانوں سے زیادہ قیمتی، کائنات کی ہر جگہ سے زیادہ قیمتی، اور بتاؤں حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے جہاں میرے آقا بیٹھے ہیں۔ اور میرے آقا سرور کونین سے تشریف فرما ہے اور بدو پیشاب کر رہا، اور صحابہ کرام ایک دم اٹھے کہ مسجد کے آداب میں تو تھوکنا تو کجا، یہ تو پیشاب کر رہا، ایک دم دوڑے
اوہو کیا کریم ذات پہ فدا جائیں. اوہو سرور کون وسلم نے روک دیا، فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو. اس کو پیشاب کر لیا اس نے. پھر آپ نے بلایا، آپ نے اسے محبت سے اور فرمایا ڈول سے پانی بہا دو، اس کو دھو دو. آپ نے اس کو بلایا، محبت سے پیار سے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد اسے سمجھایا. جب اسے سمجھایا نا تو رونے لگ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے، یہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ بڑے کریم ہیں، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. اور وہ رونے لگ گیا، اور روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی. کہنے لگا آپ کی شان کریمی نے مجھے آج ادب بھی سکھا دیا. حضرت رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک مائی بیٹھی تھی، آپ حفاظتی گشت کرتے تھے رات کو، لوگوں کی مشکلات میں بھیس بدل کے دیکھتے تھے، پڑھتے تھے کہ لوگ کس حال میں. تو سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ جانثار تھے تو ان کے دل میں مخلوق اور رعایا کے لیے محبت تھی. میں ایک ایس ایچ او ہیں، مجھ سے کہنے لگے رات ہم وہ گشت میں تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہنے لگے بس ہماری ڈیوٹی تھی. تو میں نے کہا آپ آخرت سے تو معروم رہ گئے. ڈیوٹی تھی، بس آپ کی ڈیوٹی تھی، تھوڑا سا ثواب پایا وہ تھی کچھ کی تنخواہ مل جائے گی. میں نے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کی نیت کر لیتے. فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ان میں ایک وہ آنکھ بھی ہے جو مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے جاگی ہو، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اسے کہنے لگے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا آج کے بعد اپنی نیت بدل لیں کہ رات کو جب آپ کی موبائل گشت ہے، جتنا بھی آپ چلنا پھرنا ہے رات کا، یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے جاؤں گا کہ مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت میں کروں گا، اور اس کے سلے میں کون راضی ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور جب خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے گا، اب اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے گی. اب جب اللہ کی مدد ہوگی، یہاں دنیا میں بھی اس کی حفاظت کفایت ہوگی، اور آخرت میں جنت اس کا انتظار کرے گی اور کہے گی زبان حال سے کون ہے وہ شخص کہاں ہے جس کی آنکھیں مسلمانوں کی حفاظت کی رات کو جاگی تھی، اور سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جس میں چاہے داخل ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں. ایک مائی کو دیکھا گھر کے اندر ہے، اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار کا ترجمہ میں مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آقا کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدائیاں دے گئے، فراق دے گئے، آپ ہمیں فراق دے گئے، جدائیاں دے گئے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے تھے برکتیں ہوتی تھیں، آپ ہوتے تھے ہر طرف پھل اور نعمتیں ہوتی تھی، آپ ہوتے تھے ہر طرف محبتیں ہی محبتیں ہوتی تھی، آپ تو اس پھول کی کلی کی طرح تھے جس کے اندر ہمیشہ خوشبو آتی. اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، وہ اشعار پڑھ رہی تھی. تو ہمارے رضی اللہ تعالیٰ کو نا وہ محبوب کی محبت کی محفلیں یاد آ گئیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دم رونے لگ گئے. اب اس مائی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بات کون سن رہا. اور مائی جو ہے وہ روتی رہی، اشعار کہتی رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں فراق میں آقا سرور کا روتے رہے. آخر ہچکی بن گئی تو مائی کو محسوس ہوا کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے. آ کے دیکھا تو وہ تو امیر المومنین تھے. امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے تیرے اشعار نے کملی والے کے عشق کی آتش کو بھڑکا دیا تھا. وہ آگ جلی تو میری آنکھیں بہنے لگی، لیکن میری آنکھوں نے بھی ان محبت کے آگ کو میری آنسو نہ بجھا سکے، بلکہ آگ بھڑکی. تو نے اشعار کیوں پڑھے تھے؟ مجھے تو وہ جدائیاں یاد آ گئی. یہ محبت اور پیار تھا. اللہ والو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کو اپنے سینے میں سجا لو.
بدائیوں کے ایک بزرگ تھے، لوگوں کو الوداع، ہر سال حج پہ جاتے تھے، اس سال الوداع کر کے کہنے لگے الوداع السلام علیکم. یہ اس دور کی بات ہے جب بحری جہاز چلے تھے. تو کہنے لگے السلام علیکم، بس اب مدینہ منورہ میں رہوں گا اور وہاں جو ہے بس مر جاؤں گا، بقی میں قبر بن جائے گی. لیکن حج کے بعد پھر واپس آ گئے. نہیں، ہر 2-3 سال کے بعد حج پہ جاتے تھے، بھول گیا تھا، پھر واپس آ گئے. حج کا سفر لمبے ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، اس سے پہلے سالوں کے ہوتے تھے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کا میں نے حج کا سفر نامہ پڑھا تو انہوں نے حج کیا تھا 2 سال 6 دن میں. 2 سال 6 دن میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ حج کا سفر 2 سال 6 دن میں. تو واپس آ گئے. جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ تو الوداع کر کے گئے تھے، آپ تو الوداع کر کے گئے تھے. وہ کہنے لگے میں نے ایک وہاں خواب دیکھا اور پھر مجھے اشارہ ملا کہ تیری ضرورت ہے وہاں ہندوستان میں بدائیوں میں، تو لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھاتا ہے، تو وہاں جا. ایک وہ اشارہ تھا اور ایک خواب تھا. انہوں نے خواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا فرشتے نا جنت البقیع کی قبریں کھود رہے ہیں اور کچھ میتیں نکال رہے ہیں، اور دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے میتیں آ رہی ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، اور کچھ میتیں نکال کے ان کو بھیج رہے ہیں، کچھ آ رہی ہیں باہر سے ان کو دفن کر رہے ہیں، جو دفن شدہ ان کو نکال کے باہر بھیج رہے ہیں، دائیں بائیں جا رہی ہیں. تو میں پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے کس کونے میں جو شخص کملی والے کی سچی محبت، سچا عشق، سچی اطاعت لے کے مرا ہے، وہ جہاں بھی مرتا ہے اس کی میت کو بقیع میں لاتے ہیں. جہاں بھی مرتا ہے، دنیا کے جس کونے میں مرتا ہے، اس کی میت کو بقیع میں لاتے ہیں. اور جو یہاں مرتے ہیں لیکن یہاں مرنے کے اہل نہیں ہوتے، ان کی میتوں کو یہاں سے نکال کے دنیا کے کسی اور کونے میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے مولانا اپنا حافظ امین صاحب، استاد ہوتے تھے جب میں 3-4 جماعت میں پڑھتا تھا. تو غالباً مجھے یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھاتے تھے، کوئی کتاب پڑھاتے تھے. بڑی عمر میں فوت ہو گئے. ان کے والد صاحب ہوتے تھے مولانا بشیر احمد صاحب، بڑے اللہ والے ہوتے تھے. اور انہوں نے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت بھی کہی، میری رگ رگ کر دی پکاراں میں محمد نا کیوں وسارا. اس طرح کی ایک نعت تھی، بڑی لوگ اب بھی پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے کہی تھی اور آقا کی شان میں ڈوب کے کہی تھی. بڑے اللہ والے تھے، درود پڑھتے تھے، حضور کی ایک ایک سنت کی قدر کرتے تھے، حضور کی ایک ایک ادا پہ جان نثاری کرتے تھے بہت زیادہ، کہ میرے آقا کی یہ سنت ہے، بس میرے آقا کی ادا ہے، بس اب جان گئی ہے. دنیا ساری ایک طرف اور وہ مولانا بشیر صاحب ایک طرف. وہ فوت ہو گئے. یہ ان کے بیٹے نے حافظ امین صاحب جو میرے استاد تھے، ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں. تو مولانا بشیر صاحب کے ایک ہم درس تھے، ساتھی تھے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، دوسرے شہر میں رہتے تھے. ان کو اطلاع ملی 2-3 دن کے بعد کہ میرا دوست بشیر جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو وہ مولانا بشیر صاحب کے گھر آئے تو یہ جوان تھے ہمارے استاد جو میرے استاد تھے. کہنے لگے بیٹا اپنے ابا کی قبر پہ لے چلو دوست سے ملاقات نہ ہوئی، فاتحہ تو کہہ ہی دوں. جب قبر پہ گئے نا اور بیٹھے مراقب ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے تو کہاں لایا ہے؟ یہ تیری باپ کی قبر ہے ہی نہیں. کہنے لگے ابا جی ابھی تو ابا کی قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی، 2-3 دن ہو گئے ہیں، مجھے باپ کی قبر بھی بھول گئی. یہی ہے. اچھا چلو پھر مراقب ہوئے. بڑی دیر کے بعد کہنے لگے ہو اصل میں بات یہ تھی، تیری بات بھی ٹھیک ہے میری بات بھی ٹھیک ہے. تو یہاں کوئی اور بندہ تھا. تو میں نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ وہ کہہ رہے میں تو دنیا کے فلاں کونے سے. وہ بندہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ جنت البقیع میں. وہ کہاں ہے؟ ایک صاحب گئے، 2 سال کی بات ہے،
یہ راولپنڈی کے قبرستان ہے، پیر نقیب اللہ کا صاحب کا قبرستان پنڈی میں. اب کہنے لگے میرے والد صاحب کی تربت پہ چلیں. بڑے اللہ والے تھے ان کے والد، بڑے اللہ والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. اور عاشق کی مثال بھائی وہی ہے کہ وہ گانا ہاتھ میں ہوتا ہے نا. میں نے ایک مثال دی ہے نا. ہاں، میں ایک دفعہ ایک دور چلا تھا، ایک دھاری دار سویٹر ہر بندہ جوان پہنتا تھا. میں نے کہا وہ کہتے جاوید میاں داد نے پہنا تھا. مجھے یاد ہے، میں کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، غالباً سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا جی وہ، میں نے کہا یہ تم یہ ساری یہی پہنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ جاوید میاں داد، اس وقت اس کا دور تھا، اس کا طوطی بولتا تھا. اس نے کہا جی اس نے پہنا تھا. جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے پیار ہوتی ہے، پھر شکل اس کے مطابق ڈھال کے فخر آتا ہے، شرم نہیں آتا. جیسے عشق ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق شکل، عقل، نقل، یہ چیزیں آ کے نا پھر محبت ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، شرمساری نہیں ہوتی یا شرمندگی ہوتی ہے. بڑے فخر سے لے کے چلتا ہے، بڑے فخر سے. پتہ نہیں کیا کیا مثالیں آپ کے سامنے. ایک جوان میرے پاس آیا، بڑے بڑے اس کے بال تھے یہاں تک. میں نے کہا بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ شرم آ گیا. میں سچ بتاؤ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں کون سا تو اداکار تھا انڈیا کا، کہنے لگے میں نے اس سے رکھے، اس سے مجھے محبت ہے. میں اس کی فلمیں دیکھتا ہوں نا، جب وہ یوں گردن ہلاتا ہے نا تو اس کی زلفیں ایسی بال ہلتے ہیں نا تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. پھر میں نے کہا میں بھی رکھوں گا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میرے اللہ نے تو حبیب کملی والے کی زلفیں کی قسم اٹھائی ہے. کون سی آیت؟ والضحیٰ. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا بھی عشق ہے صحیح، وہ جس کھانے میں فٹ ہو جائے. میں نے کیا کہا ہے اپنی بات کی ابتدا میں؟ ایک بات آپ سے عرض کی ہے کہ یہ بندہ جو آپ میں ہے نا، انسان، یہ کوئی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. یا کتے کی محبت کرے گا، یا ریچھ کی، یا اونٹ کی. اونٹ کی محبت ہے، عرب میں بہت زیادہ ہے اونٹ کی محبت. ایک عرب کے میں نے بنگلے میں دیکھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. وہ بہت بڑا رئیس آدمی، اس کا بنگلہ تھا، بہت بڑا وسیع محل تھا، عجیب و غریب، مدینہ منورہ میں. تو اس کے جو گیٹ تھا نا مین، اندر اونٹ ایسی پھر رہے تھے اور خدام اونٹوں کے ساتھ تھے تاکہ اونٹ اگر کوئی لیڈ کرے تو فوراً اٹھائیں، صاف ستھرے ماربل لگے. لیکن گیٹ کے ساتھ، گیٹ جو تھا یہاں سے گاڑی داخل ہوئی تو اس کے اندر پائپ تھے ایسے جس سے بندہ جو ہے نا جوتی کے ساتھ اگر چلے تو پائپ جو ہے رول ہوتے ہیں، پھرتے ہیں. یہ کیا کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے؟ اس نے کہا اصل میں اونٹ جب یہاں آتا ہے نا تو اس کا پاؤں نیچے سے سلپ ہوتا ہے، باہر نہیں جاتا. اب وہ باہر جانے کی سیکورٹی اونٹ سے کیسے کریں؟ تو وہ انہوں نے تکنیک لگا دی، یہاں پائپ لگا دی ہیں. جب اونٹ کا پاؤں یہاں آتا ہے اور اس کا پاؤں جو ہے پھسلتا ہے اور اس کا پاؤں کے نیچے پائپ رول ہوتا ہے نا، اونٹ ڈر جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. تو بات کیا کر رہا تھا؟ وہ صاحب گئے، کہنے لگے والد صاحب کی تربت پہ چلو. وہاں گئے تو انہوں نے مراقبہ کیا. کہنے لگے کہاں لے آئے؟ تیرے باپ کی قبر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تختی لگی ہوئی ہے. پھر مراقبہ کیا، کہنے لگا ہاں اللہ پاک نے انہیں اپنی محبت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے انہیں بقی میں بلا لیا. عشق، محبت، پیار کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو انہی زلفوں کا نام ہے جو کہتے ہیں ہلتی ہیں، میں نے اس لیے رکھ لی ہیں. اسی گانے اور دھاگے کا نام ہے، ہاں اسی کڑے کا نام ہے جو ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں ہے. اور کانوں کے اندر جو ہے وہ گھنگرو پہنے ہوئے ہیں اور چھلے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو انہی کا نام ہے بھائی. اور ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن آدمی جس کے ساتھ عشق کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ہندو کی ایک دن ہوتا ہے ہولی، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں. ہولی، اس کا نام ہولی ہے. ہندوؤں کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں. کیونکہ آپ کے سکر میں تو ہوتا ہے. ابھی میں شفیع صاحب بیٹھے ہیں تو میں سکھر میں گیا وہاں، تو وہاں جو ہے ان کے، میں مندر کے اندر گیا، یہ بھی صاحب تھے.
مجھ سے کہنے لگے کہ میری زندگی یہ 50 سال کی ان کی اوپر کی زندگی ہے. کہنے لگے میں نے وہاں بیان کیا تو 70 سال کے بعد کہنے لگے آج تک ہم نہیں جا سکے مندر کے اندر. اور اللہ کا فضل ہے جو یہ حضرات ساتھ ہیں. میں نے کہا سر کلمہ پڑھتے رہو. اور میں 2-3 مندروں میں گیا اور 3 مندروں میں الحمدللہ اذان دی جا کے. اور میں ہندو سے میں نے ایک بات عرض کی. ہندو بیٹھے تھے وہاں, گوشالے میں گیا, تقریباً 250 کے قریب اس میں گائیں بندھی ہوئی تھی جو کہ ذبح نہیں ہوتی تھی, بس مر جاتی تھی تو صاف دریا سامنے سندھ تھا اس میں ڈال دیتے تھے. ساری زندگی اس کو ذبح نہیں کرتے اور اس کا دودھ مسلمان نہیں پی سکتا تھا. تو مسلمان ایک وہاں خادم تھا ان کا گایوں کا, سندھی تھا. تو انہوں نے سندھی میں پوچھا, انہوں نے کہا چوری چھپے پی لیتا ہوں میں چپ کر کے. کیا کریں آخر پینا تو ہے. تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی ہندوؤں سے, ایک بار میں نے پہلے بھی عرض کی. ہندو قوم ایسی قوم ہے کہ جو اپنے محسن کو دیوتا بنا لیتی ہے. محسن کو دیوتا بنا لیتی. گائے محسن ہے اس کو دیوتا بنا لیا, پیپل کا درخت محسن ہے اس کو دیوتا بنا لیا. اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہندوؤں کے ہاں دیوتا کی حیثیت ہے, دیوتا کی حیثیت ہے, بھگوان کی حیثیت ہے, بھگوان. اور سچی بات بتاؤ, اگر آپ ہندوؤں کی فکر میں لگ جائیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کیسے آ جائے. ایک ہے کہ میں ہندو کو گولی مار دوں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا میرے پاس ایسے آ جائے میں سب کو اڑا دوں. میں نے کہا کیا ہوگا, کیا کرے گا تو. 1.25 ارب ہے سارا انڈیا, اور 1.25 ارب میں صرف 24-25 کروڑ جو ہیں مسلمان ہیں. 1 ارب تو سارے ہندو ہیں. تو کتنے کو اڑائے گا بتاؤ مجھے. اور اگر تیرے دل میں جذبہ خیر خواہی کا ہوا, محبت کا ہوا, پیار کا ہوا, کملی والے کے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل جیسے آدمی, سخت مزاج آدمی, فرعون سے بڑا سخت ابو جہل تھا, اس کے گھر 100 دفعہ سے زیادہ چل کے گئے ہیں صرف محبت کے لیے کہ آ جا جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے گا, ہمیشہ کے جہنم کی آگ سے سختی سے بچ جائے گا. آ جا, قریب آ جا, اسلام لے آ, کلمہ پڑھ لے. میرے دوستو, یہ محبت اور پیار جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, یہ ان کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام ہے, آپ کے عشق میں ڈھل جانے کا نام ہے, آپ کی محبت میں ڈھل جانے کا نام ہے. اللہ والو, اسے عشق اور محبت کہتے ہیں, اسے پیار کہتے ہیں. درود پاک پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر سے ایسی من کی دنیا بس پگھل جائے, کملی والے کا نام لیتے ہوئے من کی دنیا پگھل جائے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ آخری دور میں, زندگی کے آخری دور میں محمد اور احمد نام جو ہے بے وضو نہیں لیتے تھے, بلکہ جس کا نام کے ساتھ محمد ہوتا یا احمد ہوتا اور آپ کا وضو نہیں ہوتا تو ایک دفعہ فرمانے لگے فقیروں اس بندے کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, یہ کھڑا ہے. اس کے حضرت تو آپ نام بھول گئے. کہنے لگے نہیں, اس کا نام ہے غلام احمد. میں غلام احمد کیسے کہوں کہ میرا وضو نہیں ہے. ہاں الحمدللہ میں ویسا تو نہیں ہوں لیکن ویسوں کے ساتھ نسبت ہے میری. میرے شجرے میں ایسے ہی درویش آتے ہیں. جو فقیر کا شجرہ ہے نا قادری حجویری, الحمدللہ اس شجرے کے اندر یہی درویش آتے ہیں جو آقا کملی والے سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے تھے. اور یہ پیار کا عالم یہ تھا کہ بے وضو نام ہی نہیں لے رہے. ایسی محبت ہو جو تن میں سجا لیں, جو من میں سجا لیں, اور محبت اور پیار ایسی ہو کہ ہر شخص کو دیکھتے ہی ہمارے من میں ایک جذبہ اٹھے, یہ بھی اور میں بھی کملی والے کے سچے غلام بن جائیں. کافر کو دیکھیں تو ہمارا جذبہ یہ ہو, یہودی کو دیکھیں, عیسائی کو دیکھیں, ہندو کو دیکھیں, ہمارے دل میں نفرت نہ ہو, پیار ہو, ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو. یا اللہ کتنا سونا ہے, کتنا اچھا ہے. یہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں. اب اللہ سے رو رہا ہو, امت کے ہر طبقے کے لیے, ہر فرد کے لیے. یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ آپ کا پیار ہے, یہ آپ کی محبت کا پیغام ہے. تو پھر اس دفعہ عید میلاد النبی منفرد انداز سے منائیں گے کیا؟ کیوں اللہ والو؟ ہاں
اس دفعہ عید میلاد النبی کے اندر ایک پیغام دے دیتا ہوں آپ کو، آخری چند پیغام دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک پیغام تو یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نے اپنے باہر کو اور اندر کو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار میں ایسا ڈھالنا ہے کہ میں ان کی طرح رنگ میں رنگا جاؤں۔ اور جی چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اپنے آپ کو ویسا رنگنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور وہ چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ آج کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہو، ایک ایک سنت میرے آقا کی، ایک ایک سنت۔ یہ بدھ مت جو مذہب ہوتے ہیں نا، ان کے بھکشو ہوتے ہیں بڑے۔ ایک بدھ مت ایک جگہ گیا، بعض اللہ والے تھے، اور اس کے اندر اتنی طاقت تھی، اس نے اتنے بڑے چلے کیے ہوئے تھے، ایک بندے کو وہاں دور جہاں ہال کی آخری دیوار جو ہے نا یہ لگ رہی ہے، اس سے بھی دور کھڑا کیا اور اس کو ایسے دیکھا، دیکھ کے تھوڑی دیر کے بعد بندہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ پریشان تھا، تو کہنا پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو ایک کرشمہ دکھانے لگا ہوں۔ پھر دیکھا وہ ہوش میں آ گیا، کہنے لگا یہ میری روحانی طاقت کی آخری سٹیج ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں انوکھی، اس سے بھی انوکھی، میں بتاؤں۔ کہنے لگے جو مسلمانوں کے نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی سنت، میرے آقا کی کوئی سنت ادنا نہیں، چھوٹی اور بڑی ہے، ایک چھوٹی سی سنت کے اندر وہ طاقت ہے جو میری یہ طاقت ساری کی ساری کٹھی ہو جائیں، وہ اس چھوٹی سنت کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر مسواک ایسی سنت تو ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، بولو اور کیا چاہتے ہو؟ ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ، ساری زندگی کا لین دین، آخری لفظ وہی دو بول ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور مسواک کرنے والا سنت سمجھ کے مسواک کرنے والے کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوگا، یہ وعدہ ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، ایک پروفیسر آتے تھے پڑھانے کے لیے، ان کا نام مجھے یاد ہے، پروفیسر مونس صاحب ان کا نام تھا۔ ہائیسٹ ویگن چلتی ہے، اس میں آتے تھے وہ روزانہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے کالج میں، دوسرے شہر سے آتے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ویگن میں 1-2 بندے بچے، باقی سارے شہید ہو گئے، ان میں وہ بھی ہو گئے۔ وہاں کے موقع پہ آدمی پولیس آ گئی، جب پولیس آئی تو موقع پہ آدمی جو ہے ان کی جیبوں کی تلاشیاں ہو رہی تھی، جو ڈیڈ باڈیز تھی، فوت ہو گئے تھے۔ کسی کی جیب سے کیا ملا، کسی کی جیب سے کیا، پیسے وغیرہ جو بھی ہے، جو چیزیں ملتے نا، جب اب مجمع کھڑا ہے، رو رہا ہے، ان کے کچھ ورثاء کچھ کے آ گئے، کچھ کوئی زہرے فوراً کیسے پہنچ سکتے تھے، لوگ قسم پرسی میں دیکھ کے بڑے پریشان کھڑے تھے۔ اسی اسنا میں نا پروفیسر مونس صاحب کی جیب سے مسواک نکلا۔ بس وہ منظر ایسا تھا کہ کئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کسی کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں اور کسی کی جیب سے نوٹ نکل رہے ہیں، ڈائریاں نکل رہی ہیں، بٹوے، پرس، وائلٹ، کیا کسی کی جیب سے یہ چیز نہیں نکلی، صرف پروفیسر مونس صاحب مرحوم کے جیب سے وہ مسواک نکلا۔ ایک بار ایک بندے نے مسواک کا واقعہ سنایا، کہنے لگے جی ہماری بس میں ڈاکہ پڑ گیا، اب سارے پریشان تھے، سردی کا موسم تھا، میں نے چادر اوڑی ہوئی تھی، میں نے جیب سے مسواک نکالا اور مسواک کو چادر کے اندر ایسے دیا کہ جیسے ریوالور کی نوک ہے، میں نے کہا خبردار سارے یہیں چڑھ جاؤ، میرے پاس ریوالور ہے، خبردار، ایک نہیں کہا ریوالور ہے کہ میرے پاس ایک سخت قسم کا اسلحہ ہے تو میں ابھی مار دوں گا، چلو میں نے سب نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ میں نے کہا مسواک میں نے اندر کیا ایسے چادر کے، اور چادر کے ایسے کر کے خبردار میرے پاس ایک سخت قسم کا اسلحہ ہے، وہ سب انہوں پکڑ لیا، انہوں نے کہا وہ مسواک ہی تھا۔ سنت کی طاقت ہے، میرے آقا کے ساتھ محبت شامل ہے۔ یہ ایک سنت نہیں، زندگی کی ہر سنت، مسکرا کے ملنا، محبت سے ملنا، پیار سے ملنا، میاں بیوی کو بیوی خاوند کو مسکرا کے ملے، یہ سنت ہے۔ معاف کر دینا سنت ہے۔
ہاں، معاشرے کے اندر پڑوسی کا خیال رکھنا سنت ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا، ماں کی محبت کو، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، پیار کی نظر سے دیکھ لینا، بھائی کے قصور کو معاف کر دینا. اس نے تجھے توڑ لیا تو اس سے جوڑ لے، کوئی بات نہیں. اس نے تجھے محروم کر لیا تو اسے عطا کر دے. اس نے تجھے ظلم کیا تو معاف کر دے. یہ 3 چیزیں اولین اور آخرین کے اخلاق میں سے. یہ سب سے بڑی سنت ہے. معاشرے میں امن آئے گا، معاشرے میں سکون آئے گا، معاشرے میں پیار آئے گا، محبتیں آئیں گی. یہ بھی سنت ہے. یہ میرے دوستو، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے ربیع الاول کا. یہ ربیع الاول ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے. ساری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. بے سکونی بڑھ گئی ہے، بڑھ نہیں گئی؟ بے سکونی کے اندھیرے چھا گئے ہیں، بے سکونی کے بادل کالے بڑھ گئے ہیں، اور بے سکونی کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں. لگاتار موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور محکمہ موسمیات والے یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ بے سکونی کی بارشیں اور ہو سکتی ہیں. ہاں، محکمہ موسمیات کی طرف سے مزید کوشن مل رہے کہ بے سکونی کی بارشیں ہو سکتی ہیں. اس سکون کا واحد حل میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا درگزر ہے، آپ کا معاف کرنا ہے. یہ صرف اور صرف میرے آقا کی چوکٹ سے یہ چیز ملے گی اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. سارے جہان کو ڈھونڈ لو، سارے جہان میں تلاش کر لو، یہ صرف اور صرف یہی ملے گی. یہ عید میلاد النبی کا پیغام ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. اللہ والے اس پیغام کو سنیں، اپنی زندگیوں کو اس طرز پہ لے آئیں. گھر کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری اپنے بچوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو کملی والے کے گھر کے مطابق، حضرت فاطمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مطابق ڈھال لیں. حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت فاطمہ کی رضا کیسی تھی، آپ کی حیا کی چادر کہاں گئی، یہ میرے دوستو یہ ڈھال لیں، تب برکتیں آ جائیں گی، عالم میں سکون آ جائے گا، عالم میں چین آ جائے گا. اس کے علاوہ چین کا کوئی راستہ نہیں. اللہ والو، چین کا کوئی راستہ نہیں ہے، سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے. سکون کا راستہ صرف میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہے. آپ کی اطاعت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے. ہماری قرآن کی تلاوت پڑھ جائے، اس لیے نہیں کسی مہینہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ہر مہینہ ربیع الاول کا بنانا ہے. ہمارا درود پاک کی کثرت بڑھ جائے، سنتوں پہ عمل کرنا بڑھ جائے، اپنے جسموں کو سنتیں سجانے کا جذبہ بڑھ جائے، اپنے اندر محبت، کملی والے کی اطاعت، آپ کے لیے جان دینا یہ بڑھ جائے، دن رات ہمارے بدل جائیں. اور پھر یہ ربیع الاول کے مہینے میں پوری مشق کی جائے اس کی، اور اس لیے کی جائے کہ سارا سال ایسے ہی کرنا ہے. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کریں. آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلائیں. آپ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کریں. لیکن اللہ والو، کل قیامت کے دن اگر سرور کونین سب سے سامنا ہو گیا اور ایک طرف میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں، بیٹی سب سے زیادہ محبت تھی، بڑا پیار تھا بیٹی سے، اور وہ ساتھ کھڑی ہیں، اور 2 میاں بیوی جا رہے، ایک طرف مرد ہے. اب مرد اس راستے کی طرف گیا جہاں سرور کونین اسلام تشریف فرما ہے، عورت اس راستے کی طرف گئی جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اور وہاں کھڑی ہیں. اور دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، ایک دوسرے کا منہ دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی. کیا تو آنکھیں ملا سکے گا؟ کیا یہ اللہ کی بندی آنکھیں ملا سکے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے؟ آج کے دن میں کتنے غیر مسلم بغیر کلمے کے مر گئے، کتنے غیر مسلم، اور خود مسلمان کتنے بغیر کلمے کے مر گئے، بتاؤ تو صحیح ہو جائے. اگر انہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو جاتا، جنت میں جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں. اس لیے اللہ والو، بڑے نبی کے بڑے امت میں سے ہو، اپنے مقام کو پہچانو. اللہ والو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جائیں. ہم اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باہر کو
ढालते चले जाएं। ये हर जुमेरात जो जिक्र मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे होते हैं ना, मेरे आका की मोहब्बत के तस्करे होते हैं, ये उसकी बरकतें हैं। जो यहां आता है उसकी मुसीबतें टल जाती हैं। मैं कहता हूं इस जिक्र की बरकत है। दरूद पाक पढ़ते हैं, यहां हजारों लाखों की तादाद में बैठ के जिक्र करते हैं, ये उसकी बरकत है। यहां आने वाला खाली नहीं जाता। यकीन जानिए, मेरे पास तो हजारों लाखों मुशाहिदात और तजर्बात हैं, हजारों तजर्बात, कि यहां आने वाला खाली नहीं जाता। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपके तज़किरे, आपके नाम की बरकतें, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। ये उस तज़किरे और बरकतों की बरकत है कि यहां आने वाले की दुनिया की मुश्किलें टलती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, वो रंगो रंग हो जाता है। उसके अल्लाह पाक गैब के खजाने से काम बनाते हैं, गैब के खजाने से उसके मसाइल हल होते हैं, मुश्किलें हल होती हैं। सोचो एक बात गौर से, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अभी तज़किरे में शामिल हुए और आपकी मोहब्बत के तज़किरे, आपकी मोहब्बत की महफिल में शामिल हुए तो इतनी बरकतें शुरू हो गईं। जब दिल के अंदर कमली वाले की मोहब्बत को सजा लेंगे फिर क्या बन जाएगा? सोचे तो सही। जब इस मन में, इस तन में, इस दिल की अंदर की गहराइयों में आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सजा लेंगे और आपकी रंग में, मोहब्बत में रंगे जाएंगे और हमारे दिन रात वैसे गुजरना शुरू हो जाएंगे जैसे कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू के थे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के थे, हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के थे, हजरत जुनैद बगदादी के थे, सहाबा के, अहले बैत के, औलिया सालेहीन के, अल्लाह वालों के दिन रात थे, वैसे गुजारने की फिक्र कर लेंगे। सोचो तो सही, अल्लाह की मदद आपके साथ फिर कैसे आएगी? अभी तो कमली वाले की मोहब्बत की में, आका की याद में जो हर जुमेरात को ये महफिल सजाते हैं, इस महफिल में आए हैं, ये बरकतें मिली हैं। बेशुमार लोग मुझे कहते हैं कि हमारी ये मुश्किल अल्लाह ने टाली, ये परेशानी अल्लाह ने दूर की, ये मसला हल हुआ, ये हुआ। मैं तो अक्सर कहता हूं यहां इस महफिल में मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, मोहब्बत से, प्यार से, अदब से और बाकायदगी से आने वाला अल्लाह गैब के खजाने से उसका कफील बन जाता है, उसका वकील बन जाता है, उसका मौला बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है, उसका हफीज बन जाता है, उसका नसीर बन जाता है। हर कदम कदम पे उसकी नुसरत, उसकी मदद, अल्लाह गैब के खजाने से उसके काम बनाना शुरू कर देता है। क्यों? उसकी वजह है, क्या पता कोई मकबूल बंदा यहां बैठा हो, महबूब बंदा यहां बैठा हो। जब दुआ होती है आमीन कहने में कोई ऐसा भी आमीन कहने वाला हो जिसकी आमीन वो करीम रद्द ही नहीं करता। क्या खबर? और फिर जो याद होती है, जो बैठ के अभी हम बैठ के जिक्र करेंगे, वो जिक्र कितना मुबारक, वो याद कितनी मुबारक, वो अल्लाह का नाम कितना मुबारक। हम सोचे तो सही, वो नाम कितना मुबारक है। आज वो एक हमारा जवान है आसिफ, झाड़ू दे रहा था। मैंने कहा तो कितना खुशकिस्मत है, उस जगह का झाड़ू दे रहे, क्योंकि यहाँ तामीराती काम हो रहा है तो जरा मिट्टी फिर कंकर हर तरफ फैले हुए होते हैं, तो हमें जुमेरात को खास एहतमाम करना पड़ता है। अल्लाह हमारी जज़ाए खैर दे हमारी हाजी तारिक साहब को, ये बेचारे एहतमाम में लगे रहते हैं। तो यहाँ झाड़ू दे रहा था, मैंने कहा तो कितने खैर के काम में लगा हुआ है, तुझे पता भी है यहाँ कौन बैठेगा? हाँ, ये झाड़ू मैं खाने में भी फिरता है, तस्बीह खाने में भी फिरता है ना, शराब खाने में भी फिरता है और ये तस्बीह खाना है यहां भी फिरता है। और आपको अजीब बात बताऊं, हमारा ये तस्बीह खाना क्यों है? हमारा सिलसिला है कादरी हजवेरी, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक खानकाह जो थी उसका नाम तस्बीह खाना था। और यहाँ तस्बीह खाना उसे कहते हैं जो अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत और आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के तज़किरे हों, आपकी मोहब्बत, आपके वालिहाना इश्क दिलों के अंदर रच बस जाए, उसको तस्बीह खाना कहते हैं। अल्लाह ऐसा बना दे। तो मैं कहने लगा कि तू कितना खुशकिस्मत है कि तू यहाँ के झाड़ू दे रहा है और यहाँ की खिदमत करने वाले, यहाँ के झाड़ू देने वाले, यहाँ के लिए जो है जो मजदूर कर रहे हैं, मिस्त्री कर रहे हैं। यकीन जानिए वही बात आ गई मेरी कि मैंने SHO कहा था कि क्यों गश्त करने गया था, तू मोबाइल लेके क्यों गया था? कहने लगा सारी रात में गश्त में रहा। मैं क्यों? कहने लगे मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तूने थोड़ा सवाब कमाया?
تو نیت کر لے کہ مسلمان کی جان مال کی حفاظت کے لیے جو آنکھ جاگی ہے اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ نیت کر. یہ مومن اسے کہتے ہیں. اچھا کبھی کسی نے گوبر کی خاطر بھینس خریدی کہ جی آج کل ذرا گیس کی شارٹیج ہے یا ہمارے ہاں ویسے گیس نہیں ہے دیہاتوں میں گوبر جلاتے ہیں میں گوبر کے لیے بھینس لا رہا ہوں. بھینس تو دودھ کے لیے ملتی ہے اور دودھ کے لیے لاتے ہیں اور جھنگے میں گوبر بھی مل جاتا ہے. آپ دنیا کو دین بنا لو جیسے میں نیت بدل رہا ہوں آپ کی. دنیا کو دین بنا لو اور سچی بات ہے دنیا ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں نہ آئے تو بات ہی کرنا ہو. ہاں ذلیل ہو کے آئے گی. ماشاءاللہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کی ابھی ہماری یہ چٹائیاں ہیں وہاں نیچے فرش وغیرہ بچھتے ہوئے نمی بڑے عرصے کے بعد جائے گی پھر کوئی کارپیٹنگ وغیرہ کریں گے. یہ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جی ہمارے جم میں کارپیٹ لگا دے کوئی کہتا ہے اے سی لگا دے تو یہ چٹائیاں سینے کے لیے کہتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی میری تو انگلیاں دکھنے لگ گئی. میں نے کہا تجھے اس دکان پہ پتہ نہیں اللہ دے گا کیا پتہ نہیں اللہ تجھے کیا دے گا. یعنی ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے سوچو تو صحیح جن چٹائیوں پہ آپ بیٹھے ہیں اوپر دریاں بچھی ہوئی ہیں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ کی محبت اور کملی والے کے تذکرے اور درود پاک پڑھا جائے گا ہزاروں کی تعداد میں. آپ سوچو تو صحیح اس بندے کو کتنا اجر ملے گا جو چٹائی کو سینے مرمت کرنے اس کو اٹھا کے رکھنے اس کو بچھانے اس کا ذریعہ بنے گا اس کو حصہ نہیں ملے گا. کہ شراب کا اٹھانے والا اس کا لکھنے والا اس کا لکھانے والا شراب کا بیچنے والا یا شراب کے حصے میں گناہ کے حصے میں جو بھی شامل جس انداز سے ہو اس کو اس کا پورا کا پورا عذاب ملے گا پورا کا پورا اس کو ملے گا سزا. جو نیکی کے سلسلے میں جو بندہ جس انداز سے در میں سکھنے قدم شامل ہو اس کو نہیں ملے گا. اللہ پاک جل شانہ ہمیں ایسی حاضریوں میں قبول فرماتے رہے. اللہ والو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں اپنی زندگیوں میں کملی والے کے ساتھ عشق بڑھاتے چلے جائیں. اور عشق اطاعت کا نام ہے عشق ماننے کا نام ہے. ابا جی چیخو پکار کر رہے بیٹا پانی پلا دے وہ کہنے لگے ابا جی کے حق میں نعرے لگا رہا ابا جی زندہ باد اور جناب اور پھر ابا جی کے نام کی جو ہے وہ قوالی پڑھ رہا اور ابا جی کے نام کے تذکرے کر رہا. پھر شاعر تھا تو اس نے ابا جی کے نام کی غزل بنا لی. ابا بیچارہ پریشان کہہ رہے ایک گلاس پانی پلا دے بیٹا مجھے کروٹ بدلوا دے بیٹا مجھے تکیا نیچے کر دے اوپر کر دے مریض ہے بیچارہ. وہ کہنے لگے ابا جی کے پھر اس نے ابا جی کی شان میں ایک محفل سجائی. اب جناب ابا جی کی شان میں قصیدے پڑے جا رہے ابا پر بیچارہ کرارا بیٹھا. تو اس سے کوئی فرمان بردار کہے گا کہے گا یہ کہے گا کہ میں ابا جی کا فرمان بردار ہوں. مجھے ایک بندہ کا نام والد صاحب کا نام تھا غلام مصطفیٰ میرا کلاس فیلو تھا بڑا مزاحیہ تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں. پتہ نہیں اس کا بات زومانے ہوتی تھی. ہمارا ایک دوست تھا وہ اس کا نام تھا نام کے ساتھ بخاری لکھتا تھا. کبھی بات کرتا تھا تو کہتا تھا بخاری کی روایت ہے یہ اپنی طرف اشارہ کر امام بخاری کی تو کتاب ہے حدیث کی نا. وہ کہتا تھا ایسے بخاری کی روایت ہے مضبوط بات ہے ماننی پڑے گی کیونکہ بخاری کی روایت تو پھر مضبوط ہے قرآن کے بعد مقامی بخاری شریف کا ہے. تو اس کا نام بخاری تھا کہنے لگا یہ بخاری کی روایت ہے. تو وہ کہنے لگا میں عاشق مصطفیٰ ہوں. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ تیرے اندر عشق کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی دیوانہ. کہنے لگے ابا کا نام مصطفیٰ ہے ابے کا نام مصطفیٰ ہے میں ابے سے عشق کرتا ہوں جھوٹ نہیں ہے سچ ہے جھوٹ ہے. میں نے کہا تیری بات تو سچی ہے. ایک دم ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے ہمارے ساتھ تھا ایک دوست اب بھی ہے اس کا نام اسلام الدین ہے اسلام الدین. تو وہ نیچے اترا ٹرین چل پڑی وہ لوٹا بھرنے گیا تھا. یہ حقیقی واقعہ ہے پہلے میں لطیفہ سنا تھا پھر میں نے آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک دوست نے نا زور سے کہا اسلام نیچے کر لیں گے زندہ باد. اس نے کہا لوٹے والا اسلام ہے لوٹا بھرنے گیا تھا اس کو کہہ رہا ہوں اسلام جلدی آ ٹرین چل پڑی ہے. وہ اصل میں ٹوائلٹ میں پانی ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا اس کو کوئی سنجے کی ضرورت تھی جو بھی تھی بہرحال
وہ لوٹا بننے گیا. تو اصل میں ہماری طبیعت کے اندر نعرے مارنا، شور شرابہ کرنا، ہلا گلا کرنا ہم نے حق ادا کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ مال روڈ پہ نہ جایا کرو نعرے مارنے کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے. انقلاب آ رہے ہیں، انقلاب تو دل کی دنیا بدلنے کا نام ہے. کیا خیال ہے؟ اور حکمرانوں کو گالیاں دینے کا نام انقلاب نہیں ہے. پولیس کو، فوج کو، امریکہ کو، انگلینڈ کو، فلاں کو گالیاں دینا، پھر ان کے ویزے لینے کیوں جاتی ہو؟ ان بیچاروں نے پانی کا ڈرم بھر کے دیوار دے دیا، انہیں کہا تم زیادہ قریب مت آؤ ہمارے. ہمیں ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے، کہیں بیٹھ کے ان کے لیے نفل بھی پڑھے ہیں، ان کے لیے رو کے مانگا ہو کہ الہی دنیا کی عیش و عشرت میں. یقیناً ہمارے ساتھ یہ چرچ میں پادری بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، میں بعض اوقات اوپر سے کھڑا ہوتا ہوں، میں نے کہا دیکھتا ہوں، اس کے پاس ملنے بھی جاتا ہوں. یا اللہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، مر جائے گا، یہ پہلے یا میں پہلے؟ یا اللہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ تو عید میلاد النبی جو ہے نا یہ پیغام دیتا ہے. پھر اس کا پیغام سننے کو تیار ہیں؟ یہ ایسی اس کا پیغام ہے. ایک تو ہماری چٹائیاں آپ سیدھے مہربانی کریں، دھاگا بھی اپنا لائیں، کپڑا بھی اپنا لائیں، سستا سا کپڑا لائیں. اس دن ایک جوان آیا، وہ ٹیبل پہ جو کپڑا بچھا ہوا تھا نا وکیلوں کی ٹیبل پہ، وہ وکیل ہے، وہ کپڑا لے آیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے تم؟ کہنے لگی جی میں وہ چٹائی سی رہا ہوں. میں نے کہا تیرا کمال ہے بھائی، وہ چٹائی سینے کے لیے چٹائی جیسا کپڑا لے 10-20 روپے میٹر والا ڈارک رنگ کا. تو ایک تو ہماری چٹائیاں سے ہیں. وہ ایک ایسا تھے، بادشاہ کا قافلہ جا رہا تھا، تو بادشاہ پریشان تھا، اس کو کوئی شکار نہ ملا. تو بادشاہ جو ہے جب شکار نہ ملا تو پیاسا پریشان، ساتھ ہی فقیر کی کٹیا تھی. بادشاہ جب وہاں گیا، اب بادشاہ تھکے تو فقیر کی کٹیا سے لگائے ٹیک، وہ تو ٹینکوں سے بنی ہوئی تھی، وہ کرے کڑکڑ، فقیر روئے، وہ ٹوٹے، فقیر روئے. بادشاہ رو رہا تھا پیاس کو، وہ کہے بادشاہ سمجھے کہ شاید یہ میری خاطر رو رہا ہے. تو اس نے بادشاہ نے اس کو ادھر ادھر دیکھا نا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا میرا کوئی لگتا ہے رعایا میں بڑا وفادار ہے. اس نے کہا آپ کو رونا کیوں آ رہا؟ انہوں نے کہا میری کٹیا بچا دے مہربانی کر. میرا تو یہی سب کچھ ہے. اور بھائی آپ کلینے والے ہو، میری تو چٹائیاں سب کچھ ہیں، مجھے تو اپنی چٹائیوں پہ رونا آ رہا ہے. تو بادشاہ بیچارے کو پیاس رلائے، اس کو کٹیا رلائے، اس کی وہ ٹیک لگایا نا، تھکا ہوا تھا، وہ تو تنکوں کی بنی ہوئی تھی، وہ کڑ کرے ٹوٹے، تو اس کے تنک کے کانے سارے ٹوٹے. اور ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمرہ پہ جانے والے حضرات ہم سے ابکری 2-4 ضرور لے کے جائیں. وہاں اتنے عشاق ہیں، اتنے عاشق ہیں. بائی ڈاک کچھ نظام نہیں ہے جانے کا، بائی ہینڈ جا سکتے ہیں. تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے حضرات ابکری 2-4 ہم سے لے لیں، ہم انہیں فری دیں گے، وہ ہم سے لے لیں اور ضرور لے جائیں. وہاں ہم کچھ پتہ دیں گے تو وہاں پہنچا دیں گے. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آخری بات پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں سارے حضرات روزانہ، اور جن کو اللہ روزوں کی توفیق دے، اگر طبیعت ساتھ دے تو چند روزے بھی رکھیں. دیکھیں میں نے پہلے دن آپ کو تسبیح خانے میں جب افتتاح ہوا تھا، اس دن سے میں نے چندے کی اپیل نہیں کی، اعمال کی اپیل کی ہے. ایک مال کی اپیل ہوتی ہے، ایک اعمال کی اپیل ہوتی ہے. آج بھی وہی اپیل کر رہا ہوں، پہلے دن عرض کیا تھا، اور ہر جمعرات میں کوئی چوک جائے تو بڑی بات ہے. یہ عرض کیا اعمال کریں، غیب کے خزانے سے درود پاک پڑھ کے، سورت پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نفل پڑھ کے، حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ جل شانہ سے مانگیں کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور ہر طرف سے حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما، اور پورے عالم میں محبت، امن اور روحانیت کے پھیلانے میں اللہ اس تسبیح خانے کو قبول فرما قیامت تک کے لیے. ارے اللہ والو تھوڑا سی دعا مانگ لیں گے، قبول تو کریم نے کرنا ہے، کریم قبول کر لے گا، تو بھی مٹ جائے گا، میں بھی مٹ جاؤں گا.
لیکن یہ تسبیح خانے اس کملی والے کی محبت، اللہ والوں کی محبت پھیلانے والے، سکون پھیلانے والے، امن پھیلانے والے، عالم میں خیر پھیلانے والی یہ جگہ باقی رہیں گی، اور تیرا میرا صدقہ جاریہ باقی رہے گا۔ کوشش کریں گے نا؟ تو پھر عید میلاد النبی کا پیغام سمجھ آیا یا نہیں آیا ہے؟ آج منگل الحمدللہ نوچندی کی جمعرات ہے، تو نوچندی کی جمعرات میں لنگر بھی ہے بھائی۔ دیکھو بھائی، یہ بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی ہیں۔ دیکھو، ایک وہ لنگر ہے جو ہم گھر کھاتے ہیں، ایک یہاں سادہ سا لنگر ہے۔ ایک تو سارے کھا کے جائیں، سعادت والا، برکت والا۔ میرے لنگر پکا رہے تھے، میں نے کہا بھائی سورت یاسین بھی پڑھو، ساتھ اعمال بھی کرو، اور وہ اعمال کر رہے، سورت یاسین پڑھ رہے، ذکر کر رہے۔ ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے فقیرو سنو سنو بات سنو بھائی، یہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے فقیرو میں ہل چلاتا ہوں باوضو، میں کھیت میں بیج بوتا ہوں باوضو، سنیں، اور میں گندم کہاتا ہوں باوضو، فقیروں میری بیوی پیستی ہے باوضو، ٹھیک، اور اس کو پکاتی ہے باوضو اور ذکر کے ساتھ۔ اے کاش تم بھی اس کو ذکر کے ساتھ کھاتے تو مزہ اور آتا ہے۔ تو نوچندی جمعرات کو لنگر کا پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، الحمدللہ نماز کے بعد جو ہے لنگر کا اہتمام ہوگا۔ ایک پلیٹ میں جتنے ہاتھ ملیں گے اتنی برکتیں آئیں گی۔ اچھا، اب تک گلاس کیا تھا کہ اب تک منرل واٹر پیتے تھے، ایک گلاس میں دوسرا نہ پلے، ایک کٹورے میں، ایک باؤل میں، ایک کٹورے میں جتنے منہ لگے، جتنے پیئے اتنی برکتیں آئیں۔ کیا پتا میرے ساتھ کوئی خضر بیٹھا ہو، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری نظریں بعضوں کا تلاش کرتی رہتی ہیں، کیا پتا میرے ساتھ کوئی خضر بیٹھا ہو، اس محفل میں کوئی خضر بیٹھا ہو۔ اور جتنے جو ہے ہاتھ آئیں گے، جتنا سلیقے سے جتنا جی آئے کھائیں، لیکن کھانا ضائع نہ ہو، روٹی ضائع نہ ہو، کیڑے نہیں، افراتفری نہ ہو، شور نہ ہو، بالکل خاموشی، بالکل خاموشی۔ یہ خاص طور پہ میں بہنوں کو عرض کر رہا ہوں، جتنی خواتین بیٹھی ہیں نا ان سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ کوہرام نہ ہو، بالکل خاموشی۔ جتنے مقدر کے لقمے میرے ہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہاں، جب فرشتہ آتے ہیں نا موت کا اور بندے رو رہے ہوتے ہیں، فرشتہ چوکٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو اس کا رزق میں نے نہیں چھینا، اتنے گھونٹ پانی پینے تھے وہ میں نے چھینے نہیں، تو کس بات پہ روتے ہو؟ میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ؟ تو جو مقدر میں ہے وہ تو آپ لے کے رہیں گے۔ اس لیے جتنا ادب سے مل مل کے بیٹھیں، ایک پلیٹ میں جتنے ہاتھ زیادہ ملیں، آنے والے کے لیے گنجائش بنائیں، آنے والے کے لیے محبت پیار بڑھائیں۔ جتنے ہاتھ زیادہ ملیں گے اتنا برکت ہوگی، اتنا رحمت ہوگی، اتنا کرم ہوگا، اتنا فیضان ملے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، کریں گے نا؟ آئندہ نوچندی سے انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مکتوبات صدی جو ہے ایک کتاب ہے، ایک اللہ والوں کے خطوط ہیں، جو جیسے نا یہ MBBS ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے اسپیشلائزیشن FRCS، پھر MA ہوتی ہے، پھر ڈاکٹریٹ PhD ہوتی ہے۔ تو جو حضرات روحانیت میں PhD کرنا چاہتے ہیں یا روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میرے من میں ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی محبت کا پیغام بڑھایا جائے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ وہ حضرات جو اس میں سکون سے بیٹھنا چاہیں، ہر کسی کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے کہ درس کے بعد نوچندی میں کھانا 40 منٹ کھانے کے 40 منٹ کے بعد پھر اس کے لیے پھر تقریباً گھنٹہ ایک کے لیے وہ ترتیب بنا کرے گی۔ جس کو سفر میں آنے میں سہولت ہو وہ بیٹھ جائے، جس کو سہولت نہیں وہ صرف یہ درس نہ چھوڑے، یہ ہر جمعرات کے درس کو نہ چھوڑے۔ یہ جو خاص درس ہوگا کتاب کے میں سے پڑھ کے سنایا جائے گا، میں خود سناؤں گا مکتوبات صدی میں سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے وہ سبقن پڑھائی تھی اور سبقن مجھے وہ فرمائی تھی، تو میں چاہتا ہوں اپنے بڑوں کی وہ جو ہے اللہ والی جو باتیں ہیں، یہ درویشوں کی باتیں ہیں، یہ مکتوبات صدی یہ درویشوں کی باتیں ہیں، تو وہ ان میں سے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے درویشوں کی، اپنے شیخ کی، میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ ترتیب جو ہے زندہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آئندہ نوچندی جمعرات کو درس کے بعد پھر 40 منٹ کا وقفہ کھانے کا، اس کے بعد جو حضرات تھوڑے سے بیٹھنا چاہیں سہولت سے، ان کو اجازت ہے۔
اللہ پاک ہماری بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اب ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، جتنا دل کی گہرائیوں سے، جتنا سچے جذبے سے، جتنا اندر کی طرف سے کریں گے نا، اتنا ہر کسی کو ملے گا۔ بس دیکھو، اللہ تو اندر کی نیتوں کو جانتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ میرے رب تو اندر کی نیتوں کو جانتا ہے نا کہ یہ بندے کے اندر جذبہ کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ تو اندر جانتا ہے۔ جو جتنا سچے جذبے کے ساتھ کرے گا اتنا جھولیاں بھر کے جائے گا، اور الحمدللہ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔